ڈاکٹر بختاور کیانی کے لیے زندگی کا مشکل ترین مرحلہ اس وقت درپیش ہوا جب میڈیکل کے تیسرے سیمسٹر کے دوران ان کی بصارت بتدریج ختم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ مرحلہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے ایک کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب انسان زندگی کے بارے میں کئی خواب دیکھتا ہے، وہ ان کے لیے اندھیر بن چکا تھا۔ لیکن ڈاکٹر بختاور کیانی نے اپنی کمزوری کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے بجائے اسے اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ I'm a licensed dentist as a general practitioner, but ایسی بات ہے میں اس کو پریکٹس نہیں کر سکتی کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی، بٹ وہ لائسنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ ٹیچ کر سکتے ہو، اور آپ اس کو ایڈمنسٹریشن میں ابھی کام کرتی ہوں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں۔ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا میرے ساتھ، بس مجھے فیل ہونا شروع کہ رات کو مجھے کم نظر آتا ہے، دن کو مجھے چیزیں بہتر وہ ان کو کر سکتی ہوں لوکیٹ، اس کو اندھاتا بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ تو اس کا ڈائگنوسس کا پروسیس بھی لمبا ہوتا ہے، 2-3 سال تو مجھے اتنا بھی ڈائگنوس بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ کو یہ کنڈیشن ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور پڑھ نہیں تھی سکتی لیکن لکھتی تھی اندازے سے پیپرز، اور اس نے سب کچھ لکھ کے کیا، پر اس کے بعد کبھی کچھ نہیں لکھا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ اس کے فزیکلی اس کی رہے ایکٹیویٹی رہے، وہ کام نہیں وہ کر سک رہی، کچھ تو وہ کر رہی تھی، وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہی تھی۔ سو اس کو نا اللہ کا شکر ہے وہ خود ہی راستے بناتا ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے بلائنڈ آرچری ہے۔ پھر میں اس کو دبئی میں ایک کمپٹیشن تھا، وہاں لے کے گئی اس کو ساتھ، اور وہاں یہ ملی انٹرنیشنل پلیئرز سے، کسی کی بازو نہیں تھی، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، وہ کھیل رہے تھے اور آرچری کھیل رہے تھے اور بہت اسٹرینتھ کے ساتھ خود اپنی ساری چیزیں مینیج کر رہے تھے۔ تو وہاں جب یہ ان لوگوں سے ملی تو اس کو سمجھ آئی کہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے۔ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کچھ 4 سال کام کیے، تو اس وقت میں وہاں پہ کام کری تھی، تو ایک خاتون آئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ بلائنڈ آرچری بھی ہوتی ہے ایک لیاقت باغ میں نا۔ تو اس سپورٹ کرنا سن کے مجھے اتنا تجسس ہوا کہ کیسے نابینا لوگ تیر کیسے مارے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس پہ میں وہاں پہ جانے پہ مجبور تھی، اور پھر میں نے جب وہاں پہ دیکھا اور وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا اس گیم میں، تو پھر اس کا شوق پیدا ہوا۔ پھر میرے گھر والوں کی سپورٹ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں مجھے، بلکہ اگر میں تھوڑی سی بھی سست ہو جاؤں تو وہ مجھے فوراً کہتے تھے کہ نہیں نہیں آپ نے جانا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو وہ پھر وہاں پہ جا کے لیاقت باغ میں پنڈی میں راستے بھی تھوڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے میں نے اس کو پہلے سٹارٹ میں سیکھا، پھر اس کے بعد میں نے اسلام آباد کے جو آرچری کلبس ہیں ان کو جوائن کر لیے۔ حالانکہ وہ نارمل آرچری کلبس ہی تھے، وہاں پہ جو نارمل آرچری کے نیشنل پلیئرز ہیں وہی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں وہ جوائن کر لیا۔ ابھی میں جو ہے جو نارمل کوچنگ ہے وہ اپنے گھر کے پاس ایک پارک ہے، اس کے اندر میں پریکٹس کرتی ہوں۔ نیشنل لیول پہ میں جو بھی نیشنل بلائنڈ ویژولی امپیئرڈ آرچری کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان سب میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں۔ اس سال میں نے اس میں سلور میڈل ہولڈر ہوں نیشنل گیمز میں۔ انٹرنیشنلی میں نے 2023 میں 2 کمپٹیشن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، ایک گریٹ برٹن اوپن میں اور ایک ورلڈ بلائنڈ اسپورٹس گیمز میں آرچری چیمپئن شپ میں، جس میں 70 ممالک آئے ہوئے تھے اور ان سب وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور وہاں پہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی میری خوش قسمتی ہے۔ میرا یہی پلان ہے کہ میں انٹرنیشنلی جو ہمیں ایک یہ اعزاز ملا ہے کہ ہم لوگ ایشیا کے فرسٹ پلیئرس ہیں جو اس گیم کو ڈیولپ کرنے والے، تو اس کو مینٹین کریں اور اس میں کوئی پوزیشن بھی ابھی میں لے سکوں، تو اس کے اوپر ہی میرا فوکس ہے ابھی۔ ڈاکٹر بختاور کیانی نہ صرف پاکستانی خواتین کے لیے بلکہ کسی بھی کمی کا شکار مردوں کے لیے قابل تقلید مثال ہیں، جو حالات کے سامنے حوصلہ ہارنے کے بجائے ان سے لڑ کر اپنی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دی فرنٹیئر وائس کے لیے شہناز یوسفزئی، ہری پور۔